الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم سامعین، اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور اللہ پاک مجھ سے محبت کریں۔ نماز پڑھنے والا نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ روزے رکھنے والا روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ فقراء، یتیم اور مساکین پر خرچ کرنے والا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ مختلف اعمال، مختلف نیکیاں ہم کرتے ہیں، ہم نیکوکار بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان سارے اعمال کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بن جائیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں: قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں، فاتبعونی،
تو میری تابع داری کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ۔ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے۔ تابع داری کے لیے شرط ہے جس کی تابع داری کی جاتی ہے اس سے محبت ہو۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اس محبت کے نتیجے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، پھر نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم کامل مومن نہیں بن سکتے، ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام فرشتوں نے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام مخلوقات نے کی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھ کر بحری سفر کر رہے تھے، سمندر میں یا دریا میں طوفان آنے کی وجہ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ طوفان کی زد میں آ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ کشتی کے ایک لکڑی کو لے کر، تختے کو لے کر میں اس تختے کا، لکڑی کا سہارا لے کر
سمندر سے باہر نکل آیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں سمندر سے باہر نکل آیا تو سامنے جنگل ہے، خطرناک جنگل۔ جنگل کے اندر درندے تھے۔ میں ایک راستہ لے کر چلنے لگا کہ جنگل سے باہر نکل آ جاؤں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک شیر نکل آیا۔ درندہ ہے، شیر کیا ہے؟ درندہ ہے، انسان کو چیر پھاڑ کرنے والا درندہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے خوف ہوا کہ یہ مجھ پر حملہ نہ کرے، میرے اوپر اٹیک نہ کرے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی آلہ نہیں تھا کہ میں اس درندے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، مگر اچانک میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، شیر قریب آیا، میرے اوپر حملہ ہی کرنے والا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میں نے شیر کو مخاطب ہوا، میں نے شیر سے کلام کی، میں نے شیر سے باتیں کی، اور کیا کہا میں نے اس کو؟ میں نے اس شیر، اس جنگل کے درندے کو میں نے کہا انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس درندے کو خطاب کر کے کہا کہ ایک شیر، تو جنگل کا درندہ ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے، انت اسد البر، تو جنگل کا بادشاہ ہے، یاد رکھنا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی، یہ میرے الفاظ سنتے ہی، وہ شیر جو میرے اوپر حملہ کرنے والا تھا، میرے اوپر اٹیک کرنے والا تھا، قریب تاکہ مجھے چیر پھاڑ دے، میری جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شیر یکدم میرے اوپر حملہ کرنے سے رک گیا، باز آ گیا، اور زمین پر بیٹھ کر، زمین پر اپنے منہ کو رکھ کر دم ہلا کر وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچانے کا انتظام کر دیا اس درندے سے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں وہی شیر جنگل کا کھڑا ہو گیا اور منہ پرلے طرف کر کے مجھے دیکھ کر اپنے دم کو ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ درندہ، یہ شیر مجھے راستہ دکھانا چاہتا ہے، یہ درندہ مجھے راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ درندہ اب آگے آگے وہ شیر جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ پاک کے حکم سے اس درندے نے میری رہنمائی کی اور جنگل میں میری حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس درندے نے مجھے راستہ دکھایا اور جنگل سے باہر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ راستہ مجھے دکھا کے اور دم ہلا کے چیخ مار کے وہ جنگل کی طرف دوڑ کے چلا گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا، آج ایک درندہ شیر، جنگل کا شیر میرے اوپر حملہ کرنے والا تھا، میں نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ یہ اللہ پاک کی مدد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت بھی کی ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ جب جنگل سے باہر مجھے اس شیر نے لا کر کھڑا کر دیا، آخر میں دھاڑ مار کر شیر واپس جنگل میں چلا گیا، مجھے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سفینہ آخر میں جب شیر دھاڑ مار کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا تو اس وقت شیر آپ کو یہی کہہ رہا تھا اے سفینہ تو محمد عربی کا غلام ہے، میں محمد عربی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت درندوں نے بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جنگل کے شیروں نے کی ہے، تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ کتنی محبت کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزیز و اقارب سے زیادہ اور اپنی عزت سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان ہی اسی کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام کائنات سے زیادہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سب سے زیادہ ہو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔